معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اہم بات، ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں بے یقین ہوتے ہو؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے، جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھیں وہ عطا کرے گا کیونکہ وہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ مصروف، اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزیں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ وفادار ہونے کا اعلان کروں، مجھے یقین ہے جو کھوئے گا ڈھونڈتا پھرے گا۔ زندگی میں پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ موت، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کی پانی سے نہیں اندر کی پانی سے ڈوبتی ہیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کا حفاظت شکر سے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستہ بنا دیتا ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو ٹوٹے اور کمزوروں کو شفا دیتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑے ہیں تو اڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا، لوگوں کا کیا، کچھ چھوڑ جاتے ہیں کچھ توڑ جاتے ہیں۔ جنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بد تمیز دیکھا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہیے تو ضد، غصہ، خواہش اور کی پرستش چھوڑ دو۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو۔ امید دینے والا بنے، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کے گنہگار ہونے کی نشانی ہے۔ یہ تو بس صبر شکر کے قصے ہیں جو نصیب والوں کو سمجھ آتے ہیں، اور جن کو سمجھ میں آتے ہیں ان کو پھر کچھ اور سمجھ کہاں آتا ہے۔